السلام علیکم، آداب ناظرین۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مغربی تنقید کے تعلق سے مشرقی تنقید تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے مغربی تنقید کے تعلق سے سوال شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نقل کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ مغربی تنقید کے تعلق سے یہ پہلا سوال ہے۔ نقل کا نظریہ پیش کرنے والے افلاطون ہیں۔ افلاطون نے نقل کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ایک مثالی ریاست کا خواہش مند کون تھا؟ ایک مثالی ریاست مند کا خواہش افلاطون تھا۔ افلاطون ایک مثالی ریاست کا خواہش مند تھا۔ اپولوجی کس کی تصنیف ہے؟ اپولوجی افلاطون کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اپولوجی افلاطون کی تصنیف ہے۔ کتھارسس کا نظریہ کس نے دیا؟ کتھارسس کا نظریہ دینے والے ارسطو ہیں۔ ارسطو نے کتھارسس کا نظریہ دیا تھا۔ بوتیقہ کس کی تصنیف ہے؟ بوتیقہ ارسطو کی تصنیف ہے۔ ارسطو کی بوتیقہ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ ارسطو کی بوتیقہ۔ ارسطو کی بوتیقہ میں کتنے ابواب ہیں؟ تو بوتیقہ میں 26 ابواب ہیں، 26۔ ارسطو کی بوتیقہ میں کل 26 باب یعنی 26 ابواب ہیں۔ ارسطو نے بوتیقہ کے کس باب میں رزمیہ شاعری پر بحث کی ہے؟ ارسطو نے بوتیقہ کے کس باب میں رزمیہ شاعری پر بحث کی ہے؟ 23ویں باب میں۔ ارسطو نے بوتیقہ کے 23ویں باب میں رزمیہ شاعری پر بحث کی ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، ارسطو نے پیوٹکس میں سیفو کا ذکر کس ذیل میں کیا؟ لیرک یعنی نغمہ، گیت کے ذیل میں۔ ارسطو نے پیوٹکس میں سیفو کا ذکر لیرک یعنی کہ نغمہ اور گیت کے ذیل میں سیفو کا ذکر کیا ہے۔ ارسطو کا استاد کون تھا؟ ارسطو کے استاد کا نام افلاطون تھا۔ افلاطون شاعری کو الہامی مانتا تھا، لیکن ارسطو کا کیا نظریہ تھا؟ تو ارسطو شاعری کو انسانی کوشش کا نتیجہ مانتا تھا۔ افلاطون شاعری کو الہامی مانتا تھا، لیکن ارسطو شاعری کو انسانی کوشش کا نتیجہ مانتا تھا۔ کس کے نزدیک ادب کا پہلا اور آخری مقصد لطف اندوز کرنا ہے؟ لان جائنس کے مطابق ادب کا پہلا اور آخری مقصد لطف اندوز کرنا ہے۔ لان جائنس کے مطابق تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے یہ کہا کہ تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے؟ یہ لان جائنس نے یہ کہا ہے۔ لان جائنس کا یہ کہنا ہے کہ تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے۔ 13واں سوال ہے، لان جائنس نے عظیم ادب کی کتنی خصوصیات بتائی ہے؟ لان جائنس نے عظیم ادب کی 5 خصوصیات بتائی ہے۔ لان جائنس نے عظیم ادب کی 5 خصوصیات بتائی ہے۔ ادب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس کا یہ ماننا ہے کہ ادب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے؟ لان جائنس کا یہ کہنا ہے کہ ادب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سائنس اور شاعری کس کی کتاب ہے؟ سائنس اور شاعری، اس کتاب کو لکھنے والے آئی اے ریچرڈس ہیں۔ آئی اے ریچرڈس کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے سائنس اور شاعری۔ شاعری کو سائنس پر اولیت کس نے دی ہے؟ آئی اے ریچرڈس۔ آئی اے ریچرڈس نے شاعری کو سائنس پر اولیت دی ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کس نے کی ہے؟ جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کرنے والے آئی اے ریچرڈس ہیں۔ آئی اے ریچرڈس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے۔ سوال نمبر 18 پھر یہ ہے، دنیا میں جو بہتر باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس مغربی نقاد کا یہ ماننا ہے
کہ دنیا میں جو بہتر باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ تو یہ میتھیو آرنولڈ کا یہ خیال ہے۔ میتھیو آرنولڈ کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں جو بہتر باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ میتھیو آرنولڈ کا یہ ماننا ہے۔ کسی قوم کی عظمت کا راز ترقی میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے روحانیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہ کس کا قول ہے، کس کا یہ ماننا ہے کہ کسی قوم کی عظمت کا راز ترقی میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے روحانیت بھی ضروری ہے۔ یہ میتھیو آرنولڈ کا یہ ماننا ہے۔ میتھیو آرنولڈ کا کہنا ہے کہ کسی قوم کی عظمت کا راز ترقی میں پوشیدہ نہیں بلکہ اس کے لیے روحانیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ ادب کو تنقید حیات کس نے کہا ہے؟ ادب کو تنقید حیات یعنی تنقید کی زندگی، ادب کو تنقید کی زندگی، ادب کو تنقید حیات کہنے والے میتھیو آرنولڈ ہیں۔ میتھیو آرنولڈ نے ادب کو تنقید حیات کہا ہے۔ شاعری کی تین آوازیں، یہ ایک مضمون ہے۔ یہ کس کا لکھا ہوا مضمون ہے؟ شاعری کی تین آوازیں۔ یہ ٹی ایس ایلیٹ کا مضمون ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے یہ مضمون لکھا تھا، شاعری کی تین آوازیں۔ دی آئیڈیا آف کرسچین سوسائٹی کے مصنف کون ہیں؟ یہ کتاب ہے دی آئیڈیا آف کرسچین سوسائٹی۔ اس کو لکھنے والے ٹی ایس ایلیٹ ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ کا لکھا ہوا یہ لکھی ہوئی یہ کتاب ہے دی آئیڈیا آف کرسچین سوسائٹی۔ معروضی تلازمہ کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ معروضی تلازمہ کا نظریہ پیش کرنے والے بھی ٹی ایس ایلیٹ ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ نے معروضی تلازمہ کا نظریہ پیش کیا ہے۔ تنقید نہ تو سائنس ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے کہ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہو سکتی ہے؟ یہ کہنے والے ٹی ایس ایلیٹ ہیں۔ مذہب اور ادب کس کا مضمون ہے؟ مذہب اور ادب یہ مضمون ٹی ایس ایلیٹ کا ہے۔ مذہب اور ادب کے نام سے مضمون ٹی ایس ایلیٹ نے لکھا ہے۔ میں سیاست میں شاہ پسند، مذہب میں کیتھولک اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں۔ کس کا یہ قول ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ میں سیاست میں شاہ پسند، مذہب میں کیتھولک اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں؟ یہ کہنے والے ٹی ایس ایلیٹ ہیں۔ شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے۔ کس کا ماننا ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے؟ تو یہ کہنے والے ٹی ایس ایلیٹ ہیں۔ اگلا سوال پھر یہ ہے، کس نے کہا ہے کہ شاعری شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار ہے؟ یہ کس نے کہا؟ شاعری شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ ان کا یہ کہنا ہے۔ مہذب ہونے کے لیے اپنی روایت کی پاسداری کو کون ضروری قرار دیتا ہے؟ مہذب ہونے کے لیے اپنی روایت کی پاسداری کو ٹی ایس ایلیٹ ضروری قرار دیتے ہیں۔ فارملسٹ کا نمائندہ کسے کہا جاتا ہے؟ فارملسٹ کا نمائندہ بھی ٹی ایس ایلیٹ کو کہا جاتا ہے۔ فارملسٹ کا نمائندہ ٹی ایس ایلیٹ کو کہا جاتا ہے۔ یہ مغربی تنقید کے تعلق سے سوالات یہاں پر پورے ہوئے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے دبستانی تنقید کے تعلق سے۔ اس میں پہلا سوال ہے، تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کس نے کہا ہے؟ تاثراتی تنقید کو اسپنگارن نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے۔ اسپنگارن نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے۔ دبستانی تنقید کی جو ساری دبستان ہیں ان کے تعلق سے ہم لوگ اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ پہلا سوال جو تاثراتی تنقید کے حوالے سے یہ تھا کہ تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید اسپنگارن نے کہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے، یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے یہ کہا کہ یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں
مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کہنے والے اسپنگارن ہیں۔ اظہاریت کا نظریہ کس نے دیا؟ اظہاریت کا نظریہ کروچے نے دیا تھا۔ کروچے نے اظہاریت کا نظریہ پیش کیا۔ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو کامیاب ہے، اور بدصورت انداز میں اگر بیان کرے تو ناکام ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کون یہ کہتا ہے؟ یہ کروچے کا کہنا ہے۔ کروچے یہ کہتے ہیں کہ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو کامیاب ہے، اور بدصورت انداز میں اگر بیان کرے تو ناکام ہے۔ تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی غیر ذمہ دارانہ قسم کی چیز ہے۔ کس کا یہ قول ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی غیر ذمہ دارانہ قسم کی چیز ہے؟ یہ کلیم الدین احمد کہتے ہیں۔ کلیم الدین احمد کا یہ خیال ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے؟ یہ رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے، ان کا یہ ماننا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے، جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والوں کے دل پر چھا جائے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کون یہ کہتا ہے؟ یہ محمد حسین آزاد کا خیال ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والوں کے دل پر چھا جائے۔ محمد حسین آزاد کا یہ کہنا ہے۔ ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ ہم قوس و قزح دیکھتے ہیں اور بے اختیار کلمات تحسین زبان سے نکل جاتے ہیں۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ کس کا یہ کہنا ہے کہ ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ ہم قوس و قزح دیکھتے ہیں اور بے اختیار کلمات تحسین زبان سے نکل جاتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ نیاز فتح پوری نے یہ کہا ہے۔ کچھ نمائندہ تاثراتی نقاد۔ تاثراتی نقادوں میں جو نمائندہ جو نام آتے ہیں اس میں والٹر پیٹر، اسپنگارن، کروچے، محمد حسین آزاد، نیاز فتح پوری، فراق گورکھپوری، مہدی افادی، رشید احمد صدیقی، شبلی نعمانی، یہ تاثراتی نقاد کی کچھ اہم اور کچھ معروف یہ تاثراتی نقاد ہیں۔ والٹر پیٹر، اسپنگارن، کروچے، محمد حسین آزاد، نیاز فتح پوری، فراق گورکھپوری، مہدی افادی، رشید احمد صدیقی اور شبلی نعمانی۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، ادب کو اعلیٰ ادب اور اچھا ادب میں کس نے تقسیم کیا؟ ادب کو اعلیٰ ادب اور اچھا ادب میں والٹر پیٹر نے تقسیم کیا ہے۔ انسان کے خیالات اور جذبات اس کے تمام مساعی ایک مخصوص دور کے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں، اور جو مادی اسباب کسی ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں ان میں طریقۂ پیداوار یا پیداوار کی غرض سے اقتصادی تنظیم سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ انسان کے خیالات اور جذبات اس کے تمام مساعی ایک مخصوص دور کے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں، اور جو مادی اسباب کسی ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں ان میں طریقۂ پیداوار یا پیداوار کی غرض سے اقتصادی تنظیم سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ کارل مارکس کا یہ کہنا ہے۔ کارل مارکس کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ خیال ہے۔ اشتراکیت کا نظریہ کس نے دیا؟ اشتراکیت کا نظریہ کارل مارکس نے دیا ہے۔ اشتراکیت کا نظریہ شاعری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے۔ کس کا خیال ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ شاعری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے؟ یہ لمبرن کا یہ کہنا ہے۔
تحلیل نفسی کا نظریہ کس نے دیا؟ تحلیل نفسی کا نظریہ فرائیڈ نے پیش کیا ہے۔ ایڈ کامپلیکس اور الیکٹر کامپلیکس کی اصطلاحات کس کی دین ہیں؟ ایڈ کامپلیکس اور الیکٹر کامپلیکس کی اصطلاحات فرائیڈ کی دین ہیں۔ فرائیڈ کا یہ دیا ہوا نظریہ ہے، ایڈ کامپلیکس اور الیکٹر کامپلیکس۔ اڈ یہ لاشعور کا اہم حصہ ہے۔ یہ کس کا خیال ہے کہ اڈ کیا ہوتی ہے؟ اڈ یعنی وہ جگہ جہاں انسان کے تمام جبلی خیالات جمع ہوتے ہیں۔ اڈ کا مطلب وہ جگہ جہاں انسان کے تمام جبلی خیالات جمع ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اڈ لاشعور کا اہم حصہ ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ یہ فرائیڈ کا خیال ہے، فرائیڈ کا یہ ماننا ہے۔ اگلا سوال ہے، نظریہ جبلت کس نے دیا؟ نظریہ جبلت فرائیڈ نے دیا ہے۔ انسانی ذہن کو 3 حصوں شعور، لاشعور، تحت شعور میں کس نے تقسیم کیا ہے؟ انسانی ذہن کو 3 حصوں شعور، لاشعور اور تحت شعور میں فرائیڈ نے تقسیم کیا ہے۔ کس نے معاشرے کے بنیادی ڈھانچے، ذیلی ڈھانچے اور اعلیٰ ڈھانچے کا تصور دیا؟ روزا لگزمبرگ نے معاشرے کے بنیادی ڈھانچے، ذیلی ڈھانچے اور اعلیٰ ڈھانچے کا تصور دیا ہے۔ ہر بات کو ادا کرنے کے لیے پہلے سے کچھ الفاظ اور ان کی ترتیب مقرر ہیں۔ جب تک فنکار کی رسائی ان تک نہیں ہو جاتی وہ بات ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ کس کا یہ قول ہے کہ ہر بات کو ادا کرنے کے لیے پہلے سے کچھ الفاظ اور ان کی ترتیب مقرر ہیں، جب تک فنکار کی رسائی ان تک نہیں ہو جاتی وہ بات ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ فلابیر کا یہ کہنا ہے، فلابیر کا یہ نظریہ ہے۔ اجتماعی لاشعور کا نظریہ کس نے دیا؟ اجتماعی لاشعور کا نظریہ دینے والے زونگ ہیں، یعنی کہ یونگ۔ اجتماعی لاشعور کا نظریہ دینے والے زونگ ہیں۔ الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے یہ کہا کہ الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے؟ یہ کہنے والے کولرج ہیں، کولرج کا یہ ماننا ہے۔ احساس کمتری کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ یہ 23واں سوال ہے۔ احساس کمتری کا نظریہ ایڈلر نے پیش کیا ہے۔ ادب ماضی، حال اور مستقبل میں رشتہ جوڑتا ہے اور رنگ و نسل، ملک و قوم کی بندشوں کو توڑ کر وہ بنی نوع انسانی کے وحدت کا پیغام سناتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ اختر حسین رائے پوری کا یہ خیال ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ادب ماضی، حال اور مستقبل میں رشتہ جوڑتا ہے اور رنگ و نسل، ملک و قوم کی بندشوں کو توڑ کر وہ بنی نوع انسان کے وحدت کا پیغام سناتا ہے۔ اختر حسین رائے پوری کا یہ ماننا ہے۔ ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کر دیتا ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ اختر حسین رائے پوری کا یہ کہنا ہے کہ ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اردو کی جدید انقلابی شاعری، اس کے مصنف کون ہیں؟ اردو کی جدید انقلابی شاعری سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر کا لکھا ہوا یہ ہے اردو کی جدید انقلابی شاعری۔ اگر ہم لوگ تاثرات کے معاملے میں حساس ہوں اور ان کا اظہار کرنے پر قادر ہوں تو ہم میں سے ہر ایک شخص ایک ایسی نئی کتاب کی تخلیق کرے گا جو اس کتاب کی جگہ لے لے گی جس کے ذریعے سے ہم نے وہ تاثرات حاصل کیے تھے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ اسپنگارن کا یہ خیال ہے۔ اسپنگارن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم لوگ تاثرات کے معاملے میں حساس ہوں اور ان کا اظہار کرنے پر قادر ہوں تو ہم میں سے ہر ایک شخص ایک ایسی نئی کتاب کی تخلیق کرے گا جو اس کتاب کی جگہ لے لے گی جس کے ذریعے سے ہم نے وہ تاثرات حاصل کیے تھے۔ اسپنگارن کا یہ قول ہے۔ کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا خیال ہے؟ کون کہتا ہے کہ کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا؟ یہ آسبورن کا کہنا ہے۔
جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سید عبداللہ کہتے ہیں کہ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ سید عبداللہ کا یہ قول ہے۔ نفسیاتی تنقید کسے کہتے ہیں؟ نفسیاتی تنقید ادب میں ادیب یا فنکار کی شخصیت کا مطالعہ نفسیاتی مطالعہ ہے، اور اس نقطۂ نظر کی بنیاد پر جو تنقید کی جاتی ہے اسے نفسیاتی تنقید کہتے ہیں۔ نفسیاتی تنقید اس کو کہتے ہیں کہ ادب میں ادیب یا فنکار کی شخصیت کا مطالعہ نفسیاتی مطالعہ ہوتا ہے، اور اس نقطۂ نظر کی بنیاد پر جو تنقید کی جاتی ہے اسے نفسیاتی تنقید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 31 ہے، نفسیاتی تنقید پر اہم کام کس نے کیا؟ نفسیاتی تنقید پر سب سے اہم کام ڈاکٹر شبیہ الحسن نے کیا ہے۔ نفسیاتی تنقید پر اہم کام ڈاکٹر شبیہ الحسن نے کیا ہے، اور میرا جی باضابطہ پہلے نفسیاتی نقاد ہے۔ پہلے نفسیاتی نقاد کون ہے؟ تو میرا جی باقاعدہ پہلے نفسیاتی نقاد ہیں۔ اردو میں حیاتی تنقید کے تعلق سے قابل توجہ کام کس نے کیا ہے؟ اردو میں حیاتی تنقید کے تعلق سے قابل توجہ کام کس نے کیا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی نے اردو میں حیاتی تنقید کے تعلق سے قابل توجہ کام کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اسلوبیاتی تنقید کس پر خاص توجہ صرف کرتی ہے؟ اسلوبیاتی تنقید یہ جملوں اور مصروں کی ساخت اور ڈھانچے پر خاص توجہ صرف کرتی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید جملوں اور مصروں کی ساخت اور ڈھانچے پر خاص توجہ صرف کرتی ہے۔ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے اولین نقاد کون ہیں؟ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے اولین نقاد مسعود حسین خان ہیں۔ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے اولین نقاد مسعود حسین خان ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اردو زبان کے جس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ادبی تنقید ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو کچھ بیجا نہ ہوگا کہ اس تحریک کی بدولت اردو تنقید کو ایک نیا دھن، ایک نیا مزاج اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ کون کہتا ہے کہ ترقی پسند تحریک نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اردو زبان کے جس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ادبی تنقید ہے؟ اگر یہ کہا جائے تو کچھ بیجا نہ ہوگا کہ اس تحریک کی بدولت اردو تنقید کو ایک نیا دھن، ایک نیا مزاج اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا۔ یہ خلیل الرحمن اعظمی کا یہ کہنا ہے۔ خامیوں کو نہ دیکھ کر صرف محاسن کو کس تنقید میں اختیار کیا جاتا ہے؟ خامیوں کو نہ دیکھ کر صرف محاسن کو، صرف اچھی چیزوں کو کس تنقید میں اختیار کیا جاتا ہے؟ تاثراتی تنقید۔ تاثراتی تنقید میں خامیوں کو نہ دیکھ کر صرف محاسن کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ مغربی تنقید اور دبستانی تنقید کے تعلق سے سوالات یہاں پر پورے ہوئے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے یہ اردو کے اہم ناقدین کے تعلق سے ہے، جس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جلد ہی پڑھیں گے۔